منیرہ بیگم نے سہیل کی ہونے والی سسرال کو کھانے پر مدعو کیا تھا۔ غنوہ بیٹا، سلمیٰ سے آج پورے گھر کی تفصیلی صفائی کروا لو اور خاص طور پر ڈرائنگ روم کا کونا کونا چمکتا ہوا دکھائی دے۔ یہ سلمیٰ نکمی اکثر آدھی ادھوری ڈسٹنگ کر کے بھاگ جاتی ہے۔ تم ایسا کرو، ڈسٹنگ خود ہی کر لو، اور ہاں، جیسے ہی صفائی کا کام مکمل ہو کچن میں چلی آنا۔ اپنے کمرے سے نکل کر انہوں نے بڑی بہو کو ہدایات دیں اور کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ جی اماں جی، غنوہ ہمیشہ کی طرح سعادت مندی سے جواب دے کر جی جان سے صفائی میں جٹ گئی۔ سلمیٰ اور اس کی مشترکہ محنت رنگ لے آئی تھی۔ 1-1.5 گھنٹے میں ہی گھر چمچما اٹھا۔ سلمیٰ کو چھٹی دے کر وہ گیلے ہاتھ دوپٹے سے پونچھتی کچن میں چلی آئی۔ منیرہ بیگم نے ڈھیر سارا سامان سلیب پر پھیلایا ہوا تھا۔ اچھا ہوا تم آ گئیں، میں نے سارا سامان نکال لیا ہے، کھانا میں خود بنا لوں گی، تم بس ایسا کرو، یہ مٹن اچھی طرح دھو کر چھلنی میں رکھ دو اور قورمے کے لیے پیاز لہسن وغیرہ چھیل دو۔ غنوہ نے سر ہلاتے ہوئے گوشت کا تھیلا اٹھا لیا۔ قورمے کے لیے سارا مطلوبہ سامان تیار کروانے کے بعد منیرہ بیگم نے کرسی سے اٹھ کر پتیلا چولہے پر رکھا۔ اچھا بہو سنو، میں جب تک مٹن قورمہ بناتی ہوں تم کوفتوں کے لیے قیمہ اور مسالے پیس لو۔ غنوہ نے دوپٹہ اتار کر کرسی کی پشت پر ڈالا اور پوری دل جمعی سے کوفتوں کے لیے قیمہ اور مسالہ پیسنے لگی۔ گول گول کوفتے بنا کر ٹرے میں رکھے۔ اچھا بس کوفتے میں پکا لوں گی، تم ذرا دوسرے چولہے پر بریانی کے لیے مسالہ تو بھون لو۔ غنوہ نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ دوسرے چولہے پر بریانی کا پتیلا چڑھایا۔ منیرہ بیگم قورمے سے فارغ ہو کر کوفتوں کی طرف متوجہ ہوئیں، جن کا مسالہ بھی غنوہ تیار کر چکی تھی۔ اب صرف کوفتے ڈالنا باقی تھے۔ بریانی کو دم لگانا رہ گیا تھا جب منیرہ بیگم نے غنوہ کو سلاد اور رائتہ بنانے کو کہا۔ ٹرائفل میں خود بنا لوں گی، تم ذرا یہ فروٹ اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دو۔ رائتے کا باؤل فریج میں رکھنے کے بعد وہ فروٹ کی ٹوکری اور چھری لے کر بیٹھ گئی۔ ایک کے بعد ایک سارے کام نپٹا کر منیرہ بولی، جاؤ بیٹا نہا کر تیار ہو جاؤ، باقی کا کام میں کر لوں گی، مہمان بھی بس پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ غنوہ نے ہاتھ دھو کر کرسی کی پشت پر رکھا، اپنا دوپٹہ اٹھا کر کندھوں پر پھیلایا اور کچن سے باہر چلی گئی۔ لڑکی کے گھر والوں سے اس کی ماں، بڑی بہن اور ایک بھائی آیا تھا۔ بہن، آپ لوگوں نے خواہ اتنا تکلف کر لیا کھانے پر، ہم بھی آپ کی طرح سیدھے سادے سے لوگ ہیں بس۔ میز پر انواع و اقسام کے کھانے دیکھ کر فاریہ کی ماں کہے بغیر نہ رہ سکیں۔ ارے اس میں تکلف کیسا بھلا، میں نے سب کچھ بہت محبت اور دل سے بنایا ہے آپ لوگوں کے لیے، منیرہ بیگم محبت سے بولی۔ کیا یہ سب کچھ آپ نے بنایا ہے آنٹی؟ فاریہ کی بڑی بہن کبریٰ کو جیسے اچھو لگ گیا۔ منیرہ بیگم متانت سے مسکرا دیں۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ کی بہو نے بنایا ہوگا، دراصل اس طرح کی دعوتوں کے انتظام اکثر بہویں ہی کرتی ہیں نا تو۔ کبریٰ نے غنوہ کی طرف دیکھتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ غنوہ اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ ساتھ والی کرسی پر بیٹھے مجازی خدا نے ایک طنزیہ نظر اس پر ڈال کر منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ غنوہ کے حلق میں نوالہ پھنسنے لگا۔ اس نے جلدی سے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ ارے نہیں بیٹا، میں ان ساسوں میں سے نہیں ہوں جو بہو کے آتے ہی خود تخت پر بیٹھ کر بہو پر حکم چلاتی رہیں۔ بہو بھی تو انسان ہوتی ہے۔ 2 سال ہو گئے ہیں اس کو بیاہ کر اس گھر میں آئے ہوئے، ابھی تک اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی میں نے۔ یہ آپ کے سامنے بیٹھی ہے، بے شک پوچھ لیں۔ منیرہ بیگم نے ہنستے ہوئے غنوہ کی طرف اشارہ کیا تو وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ کمال ہے آپ کی سوچ، آج کل کے دور میں کہاں ملتی ہیں ایسی ساسیں؟ کبریٰ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی۔ اللہ نے مجھے کوئی بیٹی نہیں دی تو میری بہو بھی میرے لیے بیٹی کی طرح ہی ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں میں میرا ہاتھ بٹا دیتی ہے، بلکہ آج کی دعوت کے لیے سلاد اور رائتہ میری غنوہ نے ہی بنایا ہے۔ اب تو خیر سے میری دوسری بیٹی بھی آنے والی ہے، اس کو بھی اسی طرح اپنے کلیجے سے لگا کر رکھوں گی۔ منیرہ بیگم محبت پاش لہجے میں بول رہی تھیں۔ فاریہ کے گھر والے خوب مرعوب اور مطمئن ہو کر وہاں سے اٹھے تھے۔ کتنے افسوس کی بات ہے غنوہ، اماں نے تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم بالکل ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ۔ رات گئے اسجد بگڑے تیور لیے کمرے میں آیا تھا۔ غنوہ اسی کے انتظار میں بیٹھی جاگ رہی تھی۔ اٹھ کر اس کے ہاتھ سے جیکٹ لینا چاہی تو اسجد نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ جانتی ہو مہمانوں کے سامنے مجھے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی، وہ بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ کیسا بے غیرت مرد ہے، اس عمر میں بھی ماں سے خدمتیں کروا رہا ہے اور بہو بھی آرام سے بیٹھی بس عیش کر رہی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے اسجد، دراصل بس کرو یار، خواہ مخواہ کی صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس کی بات پوری سنے بغیر اس نے بیزاری سے اسے ٹوک دیا۔ لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ کھردرے لہجے میں بولتا وہ پہلو بدل گیا تھا۔ غنوہ اس کی پشت کو تکتی آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ فاریہ سہیل کی دلہن بن کر اس کے گھر میں آ گئی تھی۔
رخصتی کے بعد مختلف رسموں کے بعد اسے اپنے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرہ خالی ہوتے ہی وہ ٹانگیں سیدھی کر کے قدرے آرام دہ ہو کر نیم دراز ہو گئی۔ دروازہ ہلکے سے کھٹکے سے کھلا تو وہ سرعت سے سیدھی ہو بیٹھی۔ اس کی اس حرکت پر سہیل کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یہ شادی تو بڑا تھکا دینے والا کام ہے بھائی، گلے سے ہار اتار کر صوفے پر ڈالتا وہ ریلیکس انداز میں بولا۔ ہمت ہے تم دلہنوں کی جو سارا دن ایسے اسٹیچو بن کر گزار دیتی ہو۔ بے تکلفی سے بولتا وہ اس کے عین سامنے آ بیٹھا، ہاتھ بڑھا کر اس کے کان کے جھولتے آویزے کو چھیڑا۔ فاریہ کے لبوں پر شرمگی مسکان پھیل گئی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم، اور خاص طور پر یہ۔ اسی وقت دروازہ ہلکی سی دستک کے بعد فوراً کھل گیا۔ منیرہ بیگم کھانے کی ٹرے اٹھائے اندر آ گئیں۔ انہوں نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ اماں جی آپ نے کیوں تکلیف کی؟ اگر ہمیں کچھ چاہیے ہوتا تو جا کر کچن سے لے آتے۔ آپ تھک گئی ہوں گی، جا کر آرام کریں، سہیل نے نرمی سے کہا۔ تکلیف کیسی بھلا؟ اپنی بہو کا خیال میں نہیں رکھوں گی تو اور کون رکھے گا؟ تم یاسس کو کچھ کھلا پلا دینا بس۔ منیرہ دونوں کو پیار سے دیکھتی اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ دیکھا تم نے میری اماں کتنی سویٹ ہیں؟ بہت لکی ہو تم جو تمہیں میری اماں جیسی پیار کرنے والی ساس ملی ہے۔ فاریہ کا دل چاہا سلسلہ کلام وہاں سے جوڑا جائے جہاں پر اماں جی کے اندر آنے پر قطع کیا گیا تھا، لیکن سہیل ابھی تک اپنی اماں جی کی تعریفوں میں رطب اللسان تھا۔ رات بھر بے سکونی اور تھکاوٹ کے باوجود اسجد کی ناراضی کا خیال کر کے وہ صبح وقت پر ہی اٹھ گئی۔ کچن میں منیرہ بیگم کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ اماں جی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آج تو ناشتہ دلہن کے گھر سے آنا ہے نا؟ ہاں وہ لوگ تو رسماً ناشتہ لے آئیں گے، میں سوچ رہی تھی کہ سب کے لیے حلوہ پوری کا ناشتہ خود بنا لوں۔ اور پھر ہمیشہ کی طرح ان کی ایک کے بعد ایک ہدایت کے مطابق انواع نے بنا جوڑ کر سب کچھ ان کے سامنے رکھا، صرف پوریاں تلنا باقی تھیں۔ اچھا بس اب رہنے دو، باقی سارا کام میں خود کر لوں گی، تم جا کر جب تک ٹیبل پر برتن سیٹ کر دو۔ اماں آپ جا کر آرام کریں نا، میں یہ کر لوں گی۔ لیکن منیرہ بیگم نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے کچن سے باہر بھیج کر ہی دم لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پوریاں تلنے کی مہک پورے گھر میں پھیلنے لگی۔ افراد خانہ اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے۔ میں نے سوچا بہو کے گھر سے جو ناشتہ آئے گا سو آئے گا، آج میں اپنے ہاتھوں سے سب کو حلوہ پوری بنا کر ناشتہ کرواؤں، مہمانوں کے آنے پر منیرہ بیگم کہہ رہی تھیں۔ واہ آنٹی، ساس ہو تو آپ کے جیسی۔ ہر طرف سے داد تحسین کے ڈنگرے برسنے لگے۔ ناشتے سے خوب انصاف کیا گیا۔ اسجد کے تاثرات دیکھ کر غنوہ کا دل اتھاہ گہرائی میں ڈوبتا چلا گیا۔ شادی کے بعد دعوتوں کا سلسلہ تھما تو زندگی معمول کی ڈگر پر لوٹ آئی۔ غنوہ چند دنوں کے لیے ماں کے پاس جانا چاہتی تھی۔ جانے سے پہلے اس نے اسجد سے پوچھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ دنوں کے لیے امی کے گھر چلی جاؤں؟ ویسے کون سا ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرتی ہو؟ کلائی پر گھڑی باندھتا وہ خشک لہجے میں بولا۔ غنوہ سر جھکا کر لب کچلنے لگی۔ چلی جاؤ، میں نے پہلے کب روکا ہے تمہیں؟ کہتا وہ باہر نکل گیا۔ غنوہ کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ شادی کے شروع کے دنوں میں سب بہت اچھا تھا۔ اسجد کا التفات، اس کا خیال رکھنا، اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو اہمیت دینا۔ غنوہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتی، لیکن پھر نہ جانے اس سے کہاں چوک ہوئی۔ اسجد کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ اپنی طرف سے تو وہ پوری کوشش کرتی کہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے، لیکن ہر بار ہی کچھ نہ کچھ ایسی صورتحال بن جاتی کہ اسجد اس سے خفا ہو جاتا۔ اب اس کی خفگی میں لاتعلقی اور عجیب سی سرد مہری جھلکنے لگی تھی۔ اسجد کے رویے سے دل برداشتہ وہ سستی سے اپنا بیگ تیار کرنے لگی۔ دوسری طرف سہیل ان دنوں اپنی نئی نویلی دلہن کی ناز برداریوں میں لگا ہوا تھا۔ فاریہ تتلی کی مانند پورے گھر میں اڑتی پھرتی۔ اماں آج رات کا کھانا میں بنا لوں؟ کچن میں داخل ہوتے ہوئے اس نے منیرہ بیگم سے پوچھا تو وہ اسے رک ٹک دیکھ رہی تھیں، جیسے کسی خیال سے چونک گئی ہوں۔ نہیں، میرا مطلب ہے سہیل آفس سے آتا ہوگا، تم جا کر تیار ہو جاؤ، اس سے کہو کہ تمہیں باہر کہیں گھمانے لے جائے، نئی شادی ہوئی ہے، یہی تو دن ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے۔ اماں جی آپ سچ میں بہت اچھی ہیں۔ فاریہ بے طرح خوش ہوئی اور اپنے کمرے میں تیار ہونے چل دی۔ جیسے ہی سہیل نے گھر میں قدم رکھا، کچن کے سامنے سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس نے ماں کے کراہنے کی آواز سنی۔ وہ سرعت سے کچن کی طرف بڑھا۔ کفگیر ہاتھ میں تھامے چکراتے سر کو بمشکل سنبھالتی منیرہ بیگم کرسی پر ڈھہ گئیں۔ پانی، پانی، 2 گھونٹ پانی پلا دو سہیل، میرا دل ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ سہیل نے پانی کا گلاس ان کے منہ سے لگایا۔ کیا ضرورت تھی آپ کو کچن میں کام کرنے کی؟ انہیں سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے خفگی سے بولا۔ رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔
اسجد صبح بھگار والے بیگن کی فرمائش کر کے گیا تھا۔ پہلے تو غنوہ تھوڑا بہت ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی، آج تو وہ بھی میکے چلی گئی۔ تو آپ نے فاریہ سے کہا ہوتا وہ بنا دیتی۔ ارے بیٹا، نئی نئی شادی ہوئی ہے، کہاں کچن میں خوار ہوتی رہے وہ تیار ہو رہی ہے اپنے کمرے میں، کہہ رہی تھی کہ سہیل سے کہوں گی آج باہر گھمانے لے جائیں۔ سہیل نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ماں کو سہارا دے کر ان کے کمرے میں لٹانے کے بعد وہ کمرے میں آیا۔ کامدانی سوٹ پہنے، نکسک سے تیار، فاریہ نے مسکرا کر آئینے میں اس کا عکس دیکھا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ ایڑیوں کے بل اسی کی طرف گھومی۔ اچھا چلیں آپ بھی فریش ہو کر جلدی سے تیار ہو جائیں، پھر کہیں باہر چلتے ہیں۔ اس نے دلبری سے سہیل کے کندھے پر ہاتھ رکھا جسے اس نے درشتی سے جھٹک دیا۔ فاریہ ساکت رہ گئی۔ بس کرو ہی چونچ لے اب۔ سہیل، اس کے لب پھڑپھڑائے۔ تمہارے اندر احساس نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ وہاں کچن میں میری اماں جان اتنی خراب طبیعت کے باوجود سب کے لیے کھانا بنا رہی ہیں اور تم یہاں سج سنور کر باہر جانے کی تیاری کر رہی ہو۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی اور غیر ذمہ داری کی۔ سہیل غصے کے مارے اسی پر الٹ پڑا۔ لیکن سہیل، اماں جی تو… بس کرو یار، میرا دماغ مزید خراب مت کرو۔ جا کر کچن کو دیکھو، اور ہاں، پہلے اماں جی کے پاس جاؤ، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ اکھڑے لہجے میں بولتا وہ واش روم میں گھس گیا۔ فاریہ حقدق سی اس کا بدلہ روپ دیکھتی رہ گئی، پھر آہستہ سے چوڑیاں اور بندے اتار کر دراز میں رکھے اور بھاری دل لیے باہر نکل گئی۔ اس سے اگلی صبح سہیل خفا خفا سا ناشتہ کیے بغیر ہی آفس چلا گیا۔ فاریہ کا اس کو شام گھر واپسی کے لیے اپنے طریقے سے منانے کا ارادہ تھا۔ کچن سمیٹ کر وہ اپنے کمرے میں آئی اور سہیل کے ساری استری کے لیے جمع شدہ کپڑے اٹھا کر استری کرنے لگی۔ آخری شرٹ پریس کر رہی تھی جب اماں جی اس کا بجتا موبائل لے کر اندر آئیں۔ امی کی کال تھی۔ وہ ان سے بات کرتے کرتے یوں ہی باہر نکل گئی۔ امی سے ہادیہ کے لیے آئے رشتے کے بارے میں بتا رہی تھیں۔ وہ اتنی منہمک ہو کر ان سے بات کر رہی تھی کہ اسے سہیل کے آنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ اس پر ایک اچڑتی سی نگاہ ڈال کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جہاں منیرہ بیگم اس کے استری شدہ کپڑے ہینگر میں ڈال کر لٹکا رہی تھیں۔ اماں، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ ہٹیں ادھر، مجھے دیں، پہلے ہی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سہیل نے جلدی سے آگے بڑھ کر ہینگر ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، بالکل ٹھیک ہوں میں۔ ویسے بھی اپنے بچوں کے کام کرتے ہوئے کون سی ماں تھکتی ہے بھلا؟ کال ختم کر کے اندر آتی فاریہ ٹھٹکی۔ یہ آپ کے کرنے کے کام نہیں ہیں، جن کی ذمہ داری ہے انہیں تو رتی برابر احساس نہیں ہے۔ ایک چبھتی ہوئی نگاہ فاریہ پر ڈالی۔ ارے بیٹا، کیوں خواہ اس بیچاری پر غصہ کر رہے ہو؟ اب اس نے تو مجھے نہیں کہا تھا نا یہ سب کرنے کے لیے؟ فاریہ اس مکالمے بازی اور ساری سچویشن کو دیکھتی بھونچکی رہ گئی۔ غنوہ واپس آ گئی تھی، اور پھر ایسا ایک بار نہیں ہوا، کئی بار ہوا، کبھی اس کے ساتھ تو کبھی فاریہ کے ساتھ۔ اسجد کا رویہ غنوہ کے ساتھ اکھڑا اکھڑا رہتا، تو سہیل بھی اب فاریہ سے بے رخی برتنے لگا تھا۔ فاریہ غنوہ کی طرح سیدھی سادی نہیں تھی۔ اس نے سوچ بچار کے بعد معاملے کی تہہ تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ اماں جی کو بہوؤں سے کام نکلوانا خوب آتا تھا، لیکن ہر بار وہ آخر میں ایسی صورتحال پیدا کر دیتے ہیں جس سے دیکھنے والے اور سننے والے کو یہی لگتا کہ سارا کام انہوں نے خود کیا ہے۔ اس طرح وہ بیٹوں کی نظر میں اچھی بھی بن جاتی اور دنیا کی واہ واہ بھی سمیٹ لیتی۔ غنوہ اسجد کے لیے پراٹھا اور آملیٹ بنا کر دودھ پتی بنانے لگی تھی کہ اماں جی نے اسے فاریہ کو بلا کر لانے بھیج دیا، اور خود دودھ پتی چھان کر مگ میں ڈالنے لگی، اور مگ کو ٹرے میں رکھا اور آفس جانے کے لیے تیار اسجد کا ناشتہ لے کر لاؤنج میں آ گئیں۔ اسجد کی نگاہ فاریہ کے کمرے سے نکلتی غنوہ پر پڑی، لیکن اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی منیرہ بیگم لگابٹ سے بولی، غنوہ آ جاؤ بیٹا، تم اسجد کے ساتھ ناشتہ کر لو۔ جب سے میکے سے واپس آئی ہو مجھے تمہاری صحت ٹھیک نہیں لگ رہی، وہاں پر میری بیٹی کا کوئی اچھے سے خیال نہیں رکھتا ہوگا نا؟ اسجد ناشتہ ختم کر کے اٹھا اور اماں جی سے دعائیں لیتا آفس کے لیے نکل گیا۔ جاتے جاتے ہاتھ مسلتی غنوہ پر ملامت بھری نگاہ ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ اماں جی اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ فاریہ نے یہ سارا منظر اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی لاؤنج میں آئی اور غنوہ کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ اماں جی کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ غنوہ نے بھرائی آنکھیں اٹھا کر اچنبھے سے اپنے پہلو میں بیٹھی فاریہ کو دیکھا، جس کی نگاہیں اماں جی کے بند دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ اماں جی تو اتنی اچھی ہیں فاریہ۔ ہاں، لیکن ان کی یہ ٹرک ہمارے زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں رہنے دے گی۔ کیا مطلب؟ غنوہ حیران ہوئی اور پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ میری بات غور سے سنیں غنوہ بھابی، اب ہمیں بھی ایک ٹرک استعمال کرنا پڑے گی۔ غنوہ اور فاریہ نے مل کر پورے گھر کی تفصیلی صفائی کر ڈالی تھی۔
دونوں نے نہا دھو کر کپڑے بدلے اور اپنا حلیہ درست کیا۔ غنوہ نے عرصے بعد اپنے لبوں پر لپسٹک کی تہہ جمائی۔ اماں جی لاؤنج میں 2-4 گلدانوں کی جگہ تبدیل کرتے ہوئے اسجد سے پوچھ رہی تھیں کہ کیسا لگ رہا ہے لاؤنج اور یہ نئی سیٹنگ؟ بہت روشن اور کھلا کھلا سا۔ اسجد نے توصیفی نگاہیں چاروں طرف دوڑائیں۔ ہاں واقعی بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن اماں آپ نے سب کیوں کیا؟ صوفے کی پشت سے کمر ٹکاتے سہیل نے محبت بھری خفگی سے کہا۔ آپ کی بہویں کس دن کام آئیں گی؟ بہویں لانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ میں خود تخت پر بیٹھ جاؤں؟ بالکل اماں جی، آپ نے اب یہی کرنا ہے۔ دونوں مسکراتے ہوئے ایک ساتھ اندر آئی تھیں۔ جس طرح آپ کی دونوں بہویں نے مل کر آج سارا گھر چمکایا ہے، اسی طرح باقی کام بھی مل کر کر لیں گی، غنوہ نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ بھائی کل سنڈے ہے، میں ابھی سے بتا رہی ہوں، صبح سب کو میں بلدار قیمے والے پراٹھے بنا کر کھلاؤں گی، فاریہ نے سہیل کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے اعلان کہا۔ دوپہر کا کھانا غنوہ بھابھی بنائیں گی اور رات کو ہم دونوں کا مل کر بریانی بنانے کا پروگرام ہے۔ اماں جی اب آپ کو ہل کر پانی پینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ نے تخت پر بیٹھ کر بس حکم دینا ہے، کیونکہ آپ کی دونوں بہویں اب فارم میں آ چکی ہیں۔ غنوہ کی بات پر اسد کا بے ساختہ قہقہہ بلند ہوا۔ اماں جی ٹکر ٹکر کایا پلٹتی دیکھ رہی تھیں اور وہ سمجھ گئی تھیں کہ اب ان کی کوئی ٹرک کام نہیں آئے گی۔